الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ثم صلی علیہ. الحمدللہ ہمارا دورہ تفسیر یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج ہم آخری دو صورتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے مختصر سے وقت میں. ان دو صورتوں کا جو مجموعی نام ہے وہ معوذتین ہے. ویسے ان کے انفرادی نام سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. ان کے زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس کو مکی صورتیں قرار دیتی ہیں، اور اس کا جو انداز ہے وہ ہے بھی مکی صورتوں والا. مختصر فقرے، مختصر الفاظ، مختصر صورتیں. لیکن کچھ مفسرین جن میں صحابہ کی ایک تعداد بھی شامل ہے وہ اسے مدنی قرار دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو والا واقعہ ہے جو ان صورتوں کے شان نزول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظاہری فتح کے آثار ان کے لیے نمایاں ہو گئے، تو مشرکین نے اور یہود نے آپس میں یہ سازش کی کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آپ پر جادو کیا جائے. پھر انہیں ایک ماہر جادوگر کی تلاش ہوئی، تو انہیں لبید بن عاصم اس کے بارے میں سنا کہ وہ ماہر جادوگر ہے. وہ اور اس کے گھر کی اس کی خواتین، اس کی بہنیں، اس سے رابطہ کیا گیا، اسے باقاعدہ ہائر کیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا جاتا تھا جو آپ کی چھوٹے موٹے کام کرتا تھا. تو اسے اعتماد میں لے کر آپ کی کنگھی اور آپ کے سر مبارک کے بال وہ حاصل کیے گئے، اور ان پر جادو کر کے وہاں ایک کنویں کی تہہ میں اس کو رکھ دیا گیا. اور پھر ان روایات کے مطابق کوئی 1 سال یا 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر درد یا بخار کی کیفیت یا نظر کی جو کمزوری ہے، اس قسم کے اثرات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جادو ہے اور اس کا یہ علاج ہے. پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا اور وہ کنویں کی تہہ سے وہ چیزیں برآمد ہو گئیں، اور پھر آپ نے معوذتین کی ایک آیت پڑھ کر اس کو کھولا اور وہ جادو رفع ہو.
پھر آپ نے لبید بن عاصم کو بلایا اور اس نے اقرار کر لیا، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اس روایت کی کمزوری یہ ہے کہ اس پر اس کے ذریعے عصمت انبیاء پہ زد پڑتی ہے۔ نبی تو پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، نبی کی تو حفاظت ہوتی ہے، تو کوئی انسان اس قابل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پر وہ حملہ آور ہو جائے کسی بھی طریقے سے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں سے بچا کے رکھے۔ غلط فہمی کہاں پیدا ہوئی؟ اصل میں بات چھوٹی سی تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے اس پر ملمہ کاری کر کے اور زیب داستان کے لیے اسے بڑھا چڑھا دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ مشرکین نے اور یہود نے پلاننگ کی، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اٹیمپٹ کیا، یہاں تک تو بات صحیح ہے، اور حدیث میں یہی ہے صرف۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے یا مسلم شریف کی اور ابن ماجہ کی، وہ اسی قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی گئی اور آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو بقیہ تفصیلات ہیں یہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ میں نہیں ہیں، بلکہ بعد کی روایات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 150-200 سال بعد یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں، تو گویا بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کرنی شروع کر دی۔ تو اتنا تو ضرور ہوا کہ یہودیوں نے یہ سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت، یعنی ایک دن ایک رات میں، جس طرح کہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات اللہ سے دعا کی، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ پر جادو کا اٹیمپٹ ہوا ہے اور فلاں جگہ پر وہ چیز پڑی ہوئی ہے، اور اس کو برآمد کر لیا گیا اور وہ ختم کر لیا گیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ محفوظ ہے اور وہ معصوم ہے، اور وہ اس قسم کے تمام حملوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ بچاتا ہے، ورنہ تو سارا دین اور اسلام مشکوک ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ ساری اس کی کل حقیقت جو کہ بیان ہوئی۔ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے صبح، اور اس کا ترجمہ صبح اس لیے کیا جاتا ہے کہ فلق کا جو معنی ہے پھاڑنا، تو اندھیرے کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ روشنی اور دن برآمد کرتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ فلق مطلق استعمال ہوا ہے، ایبسلیوٹ، اس لیے صرف صبح سے اس کو جوڑنا مناسب نہیں، اس لیے کہ خود قرآن اس کو مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ مثلا فالق الاصباح، صبح کا برآمد کرنے والا، نمودار کرنے والا۔ فالق الحب والنوا، دانے کو پھاڑنے والا، گھٹلی کو پھاڑنے والا۔ تو فلق کا مطلب اگر آپ پھیلا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر دن نکالا، اسی طرح انڈے کو پھاڑ کر چوزا نکالا، اسی طرح گھٹلی کو پھاڑ کر درخت نکال دیا، دھانے کو پھاڑ کر کومپل نکال لی، زمین کو پھاڑ کر پودا نکال دیا، زمین اور پہاڑوں کو پھاڑ کر اسے چشمے نکال دیے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات جو نمودار ہوتی ہیں ان پر محیط ہے، اور اگلی آیت اس پہ دلالت بھی کرتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، تو نمودار کرنے والے رب کی قسم جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اسے تخلیق کی ہے اس کے شر سے۔ تو اب یہ پوری مخلوقات پر پھیل گیا، اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آئے کہ یہ جو شر ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی تخلیق کیا ہے، اور شر اللہ کی ڈومین سے باہر نہیں ہے۔ پہلے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ شر کا کوئی خدا ہے اور خیر کا کوئی خدا ہے، خدا ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، اسی نے خیر کی قوت کو بھی پیدا کیا ہے اور اس نے آزمائش کے لیے شر کی قوت کو بھی پیدا کیا، اور وہ ایک حد تک شر کی قوت کو مہلت بھی دیتا ہے، لیکن وہ اسی وقت کام کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔
جب اللہ تعالیٰ اسے روک دے تو پھر وہ رک جاتی ہے۔ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس میں جو بھی چیز ڈالیں گے جلا دے گی، لیکن اللہ چاہے گا تو اسے جلانے کی صفت اللہ چھین لے گا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس موقع پر ہوا۔ سام کا کام ڈسنا ہے، اور اس کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ اسے ڈسے گی، لیکن جب اللہ چاہے گا تو وہ ڈسنا اس سے چھن جائے گا۔ تو اللہ شر کا بھی مالک ہے اور خیر کا بھی۔ من شر ما خلق، اس کے مخلوق کے شر سے پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غسق کہتے ہیں اندھیرے کو، جب شفق کی یہ سرخی ختم ہو جائے مغرب کے وقت اور اندھیرا چھا جائے، تو اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے لیے اندھیرا بیسٹ ایک اپرچونٹی ہے، چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، راہزنوں کے لیے، گھروں میں گھس جانے والوں کے لیے، یہاں تک کہ حشرات الارض وہ بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اندھیرے کی چھا جانے کی وجہ سے جتنی شریر مخلوقات وہ میدان میں آتی ہیں، فرمایا کہ ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں رب سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ یہ جو یہودی تھے، اور ان میں خاص طور پر یہود کی عورتیں، وہ جادو میں بڑا مہارت رکھتی تھیں، اور وہ گانٹھیں لگاتی تھیں، گرہیں لگاتی تھیں، اور ان گروں پر کچھ پھونکتی تھی، کوئی منتر۔ اور جادو جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک علم ہے، ایک سفلی علم ہے، اور اس کے منفی اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے بابل میں ہاروت و ماروت کے قصے میں گزر چکا ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہود نے یہ علم باقاعدہ سیکھا اور پھر اس کی نسبت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، جو کہ ایک جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کی، یہ ہم گزر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ تو ان جادو کرنے والی عورتیں، اور اس میں مرد بھی شامل ہیں، ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اور سب سے زیادہ حسد کرنے والا انسان سے شیطان ہے، جس نے پہلے دن انسان سے اس بات پر حسد کیا کہ یہ مسجود ملائک کیوں ٹھہرا، تو وہ یہ حسد کی جلن لیتے ہوئے قیامت تک انسانوں کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ انسانوں میں یہ صفت آتی ہے تو وہ شیطان کی ذریت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی انسانوں میں جو حسد کرنے لگ جاتا ہے، حسد کا مطلب اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ہے۔ کسی کو کچھ بھی دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، تو ایک دوسرا شخص اگر اس پر حسد کرے گا تو وہ گویا اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ ضد لگائی ہوئی اس نے، اور یہ شیطان کی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حاسدین کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے پر آ جائیں، ان سے بھی پناہ مانگو رب الفلق کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جب پڑھا اور اگلی آیات کو، تو وہ جادو کا اثر ضائع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے لیے اکثیر وہی آیات ہیں۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، اور انسانوں کے الہ سے۔ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، اور انسانوں کے الہ کی۔ تین صفات اللہ کی بیان ہو رہی ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، لیکن اس میں پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کر اور انتہا تک اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہو اور ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو کائنات کا رب اللہ ہے، صرف انسانوں کا نہیں، کائنات کا، کائنات کے اندر جملہ مخلوقات کا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر 2,00,000 انواع، 2,00,000 سپیشیز موجود ہیں مخلوقات کی، ان میں سے ایک نوع انسان ہے۔
اور انسانوں کی آبادی اس وقت 8 ارب سے زیادہ ہے۔ اس طرح کی 2 لاکھ انواع ہیں۔ سمندر کی مخلوقات اس سے علیحدہ ہوں گی۔ سمندر میں تو ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ ویل اور شارک مچھلیاں ہیں تمام سمندروں میں، 20 لاکھ، اور ایک شارک مچھلی وہ روزانہ سینکڑوں ٹن خوراک کھاتی ہے۔ تو انسان اگر سارے مل جائیں تو وہ ایک دن کی شارک مچھلیوں کی خوراک برابر نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہے، وہ اپنی جو تمام مخلوقات ہیں ان کے لیے خوراک بھی فراہم کر رہا ہے، ان کی تمام ضروریات بھی، اور ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ رب ہے۔ ملک، وہ بادشاہ بھی ہے، مختار کل بھی ہے، اپنی مخلوق پر اسے مکمل اختیار حاصل ہے، فل ٹوٹل کمپلیٹ کنٹرول، اور اس کی علم سے احاطہ علم سے کوئی پتا بھی باہر نہیں جو گرتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ کسی ایک علاقے کے درخت کے پتے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کرہ زمین پر جتنے پتے ہیں، زمین درخت ہیں، ان کے جتنے پتے ہیں سب میرے علم میں۔ تو وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، اور مکمل اختیارات والا ہے، اور الہ ہے، معبود ہے، پرستش کے قابل ہے، اس قابل ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکی جائے۔ تو اس رب، اس بادشاہ، اس الہ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس چھپ کر، خناس کہتے ہیں چھپ کر وسوسے ڈالنے والا، یعنی شیطان۔ ظاہر شیطان کی سب سے بڑی جو اسے ایج حاصل ہے مخلوقات کے مقابلے میں، انسانوں کے مقابلے میں، کہ وہ نظر نہیں آتا، بس صرف وسوسہ کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے وسواس سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ شیاطین جو ہے، قرآن نے بعض جگہ یہود کو شیاطین قرار دیا، بعض اوقات عام مجرمین کو شیاطین قرار دیا۔ تو شیطان کی ایک ذریت ہے، شیطان کے فالوورز ہیں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، تو کیا شیطان بھی اپنے پیغمبر بھیجتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ جو فرائیڈ ہے، اور یہ جو روسو ہے، اور یہ جو میکیاویلی ہے، یہ سارے شیطان کے پیغمبر ہیں۔ شیطان انہیں باقاعدہ ایک کام سجھاتا ہے، ایک راستے پہ لگاتا ہے، انہیں موٹیویٹ کرتا ہے، اور دین کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو شیطان صرف جنات پر محیط نہیں ہے، اس کی سلطنت یا اس کی جو آرمی ہے اور اس کی جو چیلے ہیں، بلکہ وہ انسانوں میں سے بھی بہت ساروں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، اور وسوسے ڈالتے ہیں یا ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان وسوسوں سے بچائے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ دورہ مکمل ہو گیا۔ اس میں جو کچھ اچھا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس کی توفیق سے تھا، اس کی عنایت سے تھا۔ میں شروع میں بات کر چکا ہوں کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں کوئی عالم ہوں، میں طالب علم ہوں، متعلم ہوں، اور میں نے ایک طالب علمانہ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی۔ ان میں جو اچھا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو غلطی تھی وہ میری فہم کا قصور ہے، میرے علم کا قصور ہے، اس کی کمی ہے۔ اس پہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے استغفار کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔